أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبنا اللهم اللهم افرغ قلبنا بحب العلم القرآن۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، قرآن سے محبت کرنے والے، اس کورس میں کے سارے شرکاء، میں آپ سب کو آ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے سبق نمبر 20 جو کہ ہمارے اس کورس کا آخری سبق ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، جس کا حصہ اول جو ہے زیادہ تر نماز کے حصوں کی مدد سے مکمل کر رہے ہیں۔ کورسز کو ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں اور ہم آپ تک یہ کورسز پہنچا رہے ہیں۔ اور آج تو ایک دلی مبارکباد اس بات پر کہ آپ نے یہ سبق اپنا مکمل کر لیا کورس، یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ ہم جب شروع ہوئے تو ہزاروں کے حساب سے لوگ رجسٹرڈ ہوئے، پھر سینکڑوں نے کلاس شروع کی، لیکن اللہ جس کو توفیق دے وہی جو ہے وہ اس کی تکمیل کی طرف بڑھ سکا۔ تو اس بات پر اللہ کا خصوصی شکر اور سجدہ شکر کہ اس نے ہمیں استقامت دی اور آخری وقت تک قرآن کو سیکھتے رہنے کے سفر کا حصہ بنایا۔ اب آج کا سبق بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا مزے کا بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے کہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہم دعویٰ کرتے رہے شروع سے کہ ہم قرآن کے 50% یا 40,000 الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے، تو کیا ایسا ہوا ہے؟ اور اس بات کے لیے ہم قرآن کی کچھ آیات لے کر ان پر چیک لگائیں گے۔ تو ہمارا جو ٹارگٹ تھا سبق نمبر 19 جو پچھلا سبق تھا اس میں مکمل ہو گیا تھا کہ 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، صرف 20 گھنٹے میں اکٹھے بیٹھنا، گھر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آسان تھا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا اور اللہ نے آپ کو اتنا کچھ سکھا دیا۔ اب اگر جب آپ اللہ کی کتاب کھولیں گے آپ کو یقیناً اس کے ساتھ ایک تعارف نظر آئے گا، اجنبیت نہیں ہوگی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اتنے الفاظ کا ترجمہ کیا وہ بھی ہم کر سکے ہیں یا نہیں، تاکہ اللہ کا خوب دل سے شکر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو آ، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کورس مکمل کر لیا، آج دیکھیں گے کہ قرآن کے ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیے۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو ہم لیں گے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک منفرد طریقے سے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس سیشن میں آپ کو مائکس آن کرنے کا بھی کہا جائے گا، تو پلیز آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پیچھے شور ہے تو کوشش کریں مائک آن نہ کریں اور تاکہ دوسروں کے لیے ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے۔ بات ایک ہی دفعہ کہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں جواب دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ سنی جائے یا نہ سنی جائے، مقصد مجھے سنوانا نہیں ہوگا، مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو وہ آتا ہے اور اللہ کے ہاں کہ آپ کو یہ خوشی حاصل ہو کہ آپ نے یہ چیز سیکھ لی ہے۔ تو ایک اور کچھ نئی مہارتیں بھی اس درمیان میں آپ سیکھ رہے ہوں گے، لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا بڑے بہترین طریقے سے اس کا حصہ بنیں اور جو میں کہوں، جو سوالات آپ سے کہے جائیں ان کو فالو کریں۔ میں آپ سے کچھ جو پوچھوں اس کا جواب دینا ہے آپ نے، اس کے علاوہ ایکسٹرا، تاکہ ہم بڑے اچھے طریقے سے خوبصورتی سے آگے آگے چلتے چلتے یہ مرحلہ بھی مکمل کریں۔ آپ نے بہت تعاون کیا پہلے بھی، تو یقیناً آج بھی آپ کے سیکھنے کا ایک بڑا زبردست ایک آپ کو موقع ملے گا۔ تو ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہیں اس کو ہم سنتے ہیں
تاکہ ہم جب انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو ہمارے ذہن میں ہوں، آپ بھی سنیے، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ۔ تو یہ تھے جی عبد المحمن صاحب، جو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جنہیں ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں، اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اچھا، گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے عمومی طور پر، چونکہ یہ بالکل قرآن کا آغاز ہے اور آپ اسے پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم میں سے اکثر احباب نے ترجمہ رٹا ہوا بھی ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ترجمہ بھی رٹ لیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس رٹے ہوئے ترجمے کو آپ تھوڑی دیر ایک طرف رہنے دیں، اور ہم جو اس کورس کے اندر آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، آئیے سب سے پہلے جو آیت کا ہم نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا آغاز ہو رہا ہے الف، یہ حروف مقطعات ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لہذا ہم اس کو عام طور پہ یوں ہی لکھ دیتے ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے پہلا سوال پوچھا جائے گا۔ اچھا، آپ میرے ساتھ مائک پر جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھ نہیں پاتے چیٹ باکس میں، تو میں چاہتا ہوں سب کو چانس۔ ذالکا، پہلی بات مجھے یہ بتائیں، یہ اس سمے فعل حرف ہے؟ اسم اشارہ. ذالکا اسم فعل اسم حرف، اشارہ. اسم ہے، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. مذکر ہے، تو اس کی مؤنث کیا ہے؟ تل کا. تل کا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ واحد ہے جمع ہے؟ واحد. واحد. واحد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اولائک. اولائکا. اولائکا. ذالکا، ماشاءاللہ۔ اب اس کا معنی بتائیں، ذالکا۔ وہ. وہ۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ الحمدللہ، دیکھیے ہم نے آپ سے کہا یہ تھا کہ ترجمے کا 50%، ذرا آپ دیکھیں آپ کو کیا کیا آ گیا ہے۔ میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے رکھا، آپ نے اس کی گرامر بتائی، آپ نے بتایا اس کا جینڈر کیا ہے، آپ نے بتایا یہ سنگولر پلورل کیا ہے، آپ کو اس کا معنی آتا ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ لیول جس کے اوپر آپ نے سیکھا ہے۔ تو اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آج آپ دیکھتے جائیے آپ نے کیا کیا سیکھا ہے۔ الکتاب، بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. ماشاءاللہ، خاص تو اسم. خاص اسم، تو نشانی سامنے آپ سب نے بتا دیا، خاص اسم۔ اس کی جمع کیا ہے؟ کتابن. کتابن. کتب، کتب، یاد رکھیں کتابن تو یہی ہوگی، الکتاب کو کتابن بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جمع ہے کتب، ماشاءاللہ، معنی آپ سب کو آتا ہے۔ تو یہاں پر یہاں تک، اچھا لا کا معنی بھی آپ سب نے پڑھا ہے، لا نہیں. نہیں، نہیں. اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟
حرف 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 ہے، حرف نہیں حرف ہے، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہاں تک یہ سارے الفاظ ہم نے اس کورس میں پڑھے ہیں، ریب کا لفظ ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھا۔ ابھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے پتا آپ کو ہو سکتا ہے معنی آتا ہو، لیکن اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، فی ہی، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں؟ دو ہوں گے دو کہ نہیں؟ دو دو ٹکڑے، ماشاءاللہ، فی اور ہی۔ اور ہی تو آپ کو اس کا معنی آ گیا سب کو، فی ہی کا؟ اور اس کا ٹیبل جو ہے، نہیں ذرا مجھے ٹیبل کروائیں اس کا کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے فی ہی، فیہا فیہا یا فیہا یا فیکم فینا فینا فیہا فیہا فینا، اور فی ہا بھی، ہاں ماشاءاللہ، سسٹر کہہ رہی ہے سر آپ بھول گئے فی ہا بھی ہے، جی بالکل ہے۔ تو فی ہی اس میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب یہاں پر یہ ہی کس طرف اشارہ کر رہا ہے، کس میں؟ کتاب میں کتاب کس کتاب؟ قرآن میں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اب ایک چھوٹی سی بات صرف ویسے ہی نوٹ کریں، یہ جو ہی ہے نا، ہی، یہ آپ کو پتا ہے مذکر کا ہم نے کہا ہے نا، تو یہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے بات سمجھ آئی، عربی میں کتاب مذکر لفظ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا جی اس کی کتاب، کتاب ہوتی ہے اردو میں مؤنث کے طور پہ، لیکن عربی میں یہ مذکر ہے، کیونکہ ہی، ہاں سے نہیں جوڑا ہم نے، اس کو ہی سے جوڑا ہے، ہی کا ضمیر الٹ کر کتاب کی طرف۔ تو یہ ویسے ہی ایک ضمناً ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے ہدن۔ ہدن بھی ہم نے کورس میں کہیں پڑھا ہوگا۔ ہدن اسم فعل حرف، تو آپ مجھے آسانی سے بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسم اسم ہے، اور آپ نے فوری بتا دیا اسم ہے، کیونکہ دو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اردو میں استعمال کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے ہدایت۔ اب آ گیا آخری لفظ جو ہے للمتقین۔ اس کے اگر میں آپ سے کہوں ٹکڑے کتنے ہوں گے، پہلے یہ بتائیں، دو کیا ٹکڑے ہوں گے؟ اور لی المتقین المتقین اچھا دیکھیں، ہماری بہن نے ایک نے بولا ابھی لاسٹ میں، انہوں نے بولا لل اور متقین، تو مجھے دوبارہ بتائیں یہ لل متقین ہوگا یا لی المتقین ہوگا؟ لی لی المتقین ویری گڈ۔ تو یہ ہے ماشاءاللہ صحیح طریقہ۔ تو جو یہ جو باقی بھی دیکھیں، ہمارا مقصد کسی کو وہ نہیں، اچھی بات ہے آپ بول رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں اور بہتر کر رہے ہیں خود کو۔ تو بنیادی طور پر دو ٹکڑے ہیں، لی اور المتقین۔ لل کا کوئی لفظ ہم نے نہیں پڑھا، تو لی اور المتقین، جیسے للہ، لی اور اللہ۔ تو لی کا معنی ذرا سارے مجھے بتائیں کیا ہوگا، یہ کون سا معنی ہے یہاں پہ؟ لیے 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 لیے، لیے لیے۔ اس کی وجہ ہے کہ ساتھ اسم سے جوڑا ہے، المتقین، جو جمع ہے متقی کی۔ تو ماشاءاللہ، اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، اب اگر اس کا جواب ذرا آج مجھے چیٹ باکس میں دینا، تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ ہمارا کوئی ٹارگٹ پورا بھی ہوا کہ نہیں۔ یہ جو لائن ہے پوری، یہ جو پڑھا ابھی آپ نے آیت، اس کا کتنے پرسنٹ آپ کو ترجمہ، رٹا نہیں، خود سے آپ کر سکتے ہیں، الفاظ کو جانتے ہیں، ترجمہ، آپ کو گرامر، ٹکڑے کرنا؟ تو ذرا مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ آپ کو آ گیا ہے، تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں 50% والا، کیا اتنا ہمیں آ گیا؟ ماشاءاللہ لوگ لکھ رہے ہیں 100، 80، 90۔ تو بالکل ٹھیک ہے، ریپ کے علاوہ تقریباً سارا، وہ آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا اندازن۔ تو جو اس کورس کی بات بتا رہا ہوں، تو دیکھیں اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ وہ لیول تھا جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا، اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ اب ہم عام لوگوں کی طرح ترجمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، اور میں چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے اور دعا بھی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آئندہ سے اب آپ جب قرآن پڑھا کریں تو آپ اس طرح اٹھا کے آیات کو، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، خود اس کے ساتھ کوشش کریں، معنی بنائیں، معنی کو جوڑیں، اور پھر آپ آخر میں میننگ فل جو ہے رواں ترجمہ بنا لیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ سارے جو ریڈ ہیں یہ آپ کو پہلے سے اس کورس سے آتے تھے، یہ بلو والے نئے تھے، تو بلو والوں کا بھی اگر ترجمہ ہم ساتھ شامل کر لیں تو الف لام میم حروف مقطعات ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ ذالک کتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، ذالکہ کا اصل معنی عربی میں وہی ہوتا ہے، وہ،
تو یہاں یہ اس کتاب کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور مزید آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس لیے اردو زبان کی وجہ سے یہ ترجمہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے یا وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب ظاہر ہے اسم کے طور پہ شک، فیہ اس کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، لی کس کے لیے، متقین متقیوں کے لیے۔ تو الحمدللہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے الذین، بتائیں اس میں فعل ہے حرف ہے، اسم 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 ہے، جمع اسم ہے، جمع ہے، جمع ویری گڈ۔ تو اس کا واحد بتائیں، الذی 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 الذی۔ اب ترجمہ بتائیں، جو لوگ الذین لوگ جو لوگ وہ لوگ جو، الذی یا جو جو لوگ، بالکل ٹھیک ہے، الذی واحد کے لیے ہے۔ اچھا یہ جو ہم فعل، یہ تو نہیں، ایک جی سوال پوچھنا، اس جی میں ہم پوچھیں۔ جینڈر تو نہیں بتا سکتے نا الذین میں؟ اچھا ایسے ہے کہ جہاں ہم نے ذکر نہیں کیا ابھی آپ بھی اس کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ٹھیک جہاں ہم نے، ہاں ہم چاہتے ہیں لائٹ جو بیسک ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ بتاتے ہوئے آپ کو یہ کورس پڑھائیں آسانی سے۔ تو اچھا اب اگلا جو فعل ہے، جیسے یؤمنون، اس کا جو فعل ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ کو جو دلچسپ بات بتاؤں، اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ جو یؤمنون ہے گرامر کی روح سے یہ کیا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مضارع مضارع ہے، مدار واحد ہے، جمع ہے، جمع ہے مضارع جمع جمع ہے، جمع مضارع ہے، اور کس کے لیے ہے یہ یعنی مذکر کے لیے استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے کریں گے؟ مذکر اور اگر اس کو ہم یہ تھرڈ پرسن یہ بھی آپ کو پتہ ہے تو دیکھیں، اب یہاں ایک اور خوشی کی بات، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایسا لفظ آپ کے سامنے آ گیا جو فعل آپ نے نہیں پڑھا، ترجمہ نہیں آتا، آپ کو پھر بھی اس کے بارے میں کتنی باتیں پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ مضارع ہے، یہ جمع ہے، یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سو یعنی الحمدللہ کتنا کچھ پتہ ہے، ہاں مذکر ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ تو اچھا اب فائدہ کیا ہوا، کیونکہ یومنون میں ایک لفظ ایسا ہے جو اردو میں عام استعمال ہے، ایمان، مومن، تو آپ باقی چیزیں پتہ ہے نا، آپ خود ہی بنا لیں گے کہ وہ سب ایمان لاتے ہیں، لائیں گے۔ تو چونکہ آپ کو باقی چیزوں کی مدد سے آپ اس کا معنی اخذ کر لیا۔ بالغائب کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں؟ بی دو، اور غیر بی اور دو الغیب ماشاء اللہ، بی اور دو غائب، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ٹکڑوں سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا، بی ہم نے پہلے پڑھا تھا بسم اللہ میں، اور الغیب ہمیں پتہ ہے غیب ایسی چیز جو چھپی ہو، نظر نہ آئے۔ اچھا وا کا معنی بتائیں سارے مجھے، اور اور یقیمونہ کے بارے میں بولیں، یہ کیا کیا ہے، سارے بولیں۔ مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مذکر تھرڈ پرسن ہے۔ تھرڈ پرسن۔ تو اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بار بار اس کورس کے اندر کہیں قامت کا لفظ آیا، کہیں قیام کا آیا، تو وہ یقیمون الصلاۃ، آگے صلاح کے لفظ سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں اس کو، الصلاۃ۔ صلاح کا لفظ مجھے بتائیں، مجھے پتا ہے آپ کو پتا چل گیا یہ اسم ہے، یہ بتائیں مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس مؤنث ہے، بولتا ہے مؤنث اس ہے، لیے مؤنث ہے تو اس کی، جی بس اتنا جواب درخواست کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے وقت ایسا ہے کہ میں نے کافی ہم نے اس کو کرنا ہے۔ تو صلاح تو سوری مؤنث ہے تو جمع بتا دیں اس کی۔ صلوات آواز صلوات ویری گڈ، گول تا ہٹائی، الف تا لگائی، جمع بن گئی۔ یہ بھی فارمولا آتا ہے، اپلائی کر سکتے ہیں۔ والصلاح کا ہو گیا، اور وہ مما جو ہے، مما یہ لفظ جو ہے وہ من اور ما کا مجموعہ ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں آپ کیسے جواب دیتے ہیں۔ رزقناہم، تو مجھے بتائیں اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ دو
تو رزقنا ہم 3 رزقنا اور ہم. اچھا وہی دیکھیں، تو ٹھیک ہے، بس آپس میں نہیں جھگڑے، مجھے بتاتے جو ہے جو بتا رہا ہے. تو یہ جو ہماری بہن نے کہا ہے نا 3، تو یہ اب ان بہن کو چاہیے ذرا غور سے بات سنیں، کیونکہ کورس میں کیا بتایا گیا تھا، کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر نون جو ہے پھر وہ الگ نہیں ہوتا نا، رزقنا وہ پورا الفاظ رزقنا پورا آئے گا اور ہم الگ آئے گا. اچھا بالکل ٹھیک فرمایا. اب سنیے، جو ہماری بہن 3 ٹکڑے کہہ رہی تھی، سسٹر سنیں، یہ رزقنا جو ہے نا، یہ فعل سے آیا ہے، یہ رازقا، رازقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا. اور جو فعل کا اپنا حصے ہوتے ہیں ان کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے. نہیں یہ دیے آپ سب جاتے. نے ذہن میں بٹھا لے پکی بات. رزقنا ہم نے رزق دیا، تو اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. ہم نے الگ سے جوڑا تھا، اس لیے اس کو توڑ بھی سکتے ہیں. ہم نے رزق دیا ان سب کو. ان کا اشارہ آپ کو پتہ ہے نا ساروں کو. تو ہم نے رزق دیا ان سب کو. کا مجھے واحد بتائیں کیا کیا ہوا ہم نے؟ ہو ہوا ہوا ہم. ہوا نہیں ہوا، ایک منٹ سنیں. جو ہوا کے ساتھ ہم آتا ہے نا، ایک اور غور سے سنیں. جو ہوا کے ساتھ ہم آتا ہے وہ الگ آتا ہے، الگ اکیلا. جو ہو کے ساتھ ہم ہے نا، جو ضمائر جڑ کر آتے ہیں، اچھا تو اس کا جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو جیسے اوپر ہی جو آیا تھا وہ اصل میں اسی ہو کا ہی تھا. تو رزقنا ہم نے رزق دیا ان سب کو. ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے. سر اگلا یہ لفظ ہے بات ذرا دوبارہ بتا ينفقون. دیجیے، یہ ہوا اور ہم ہو والی. جی سسٹر، بڑی سمپل بات ہے. آپ کو جب ہم نے ٹیبل کروائے تھے تو ایک ٹیبل تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. یہ وہ ضمائر ہیں جو اکیلے آتے ہیں قرآن میں. جیسے ابھی آگے آئے گا ہم، تو میں آپ کو دکھاؤں گا. اور جو ٹھیک ہو گیا. جڑ کر آتے ہیں، جڑ کر دوسرے لفظوں کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، وہ ہے ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. تو یہ جو جڑ کر آیا ہوا ہے تو اس کا جو واحد ہے وہ ہے ہو، اس نے، ٹھیک ہو تو گیا. ان کو. جیسے ٹھیک ہے. جیسے سر وہ ربو ربوہم یہ والا بھی جی 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 ٹیبل بالکل. کروایا ہوا. جی 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 ایگزیکٹلی. لیکن تو یو جمع دونوں کی ہم ہی ہے نا، جی وہ ہم نے دیکھنا تو ہے کہ یو جوڑ رہا ہے یا نہیں. جی 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 جمع وہی ہے ایگزیکٹلی. تو ينفقون آپ سب کو پتہ ہے وہی ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں. اب ينفقون جو ہے فعل یہ لفظ ہمارے لیے سارے نیا ہے، جمع لیکن جمع ہے، فعل مضارع ہے اور جی خرچ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آگے یہ ریڈ والے ہمیں سارے آتے تھے. یومنون کا معنی ہم نے اخذ کر لیا. غیب کا ہمیں اردو سے آتا ہے. دیکھیں اب یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں، آپ بھی جب قرآن کھول کے پہلے پڑھیں گے آپ کو لگے گا ہے کاشف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ آتا ہے سارا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آ رہا. لیکن جیسے ہی آپ اس پر غور کرنا شروع کریں گے، آپ کہیں گے اچھا یؤمنون کو میں دیکھتی ہوں کیا ہے. تو جب آپ آہستہ آہستہ پر غور کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ میں کر سکتی ہوں ترجمہ. بی اور الغائب، غیب پر. و یقیمون، اچھا مضارع باقی سب پتہ ہے. تو نماز آ کے آگے لفظ نماز ہے، نماز قائم کرتے ہیں. اور اس میں سے جو رزقناہم رزق ہم نے انہیں دیا. ينفقون، تو مما کو دیکھ لیں، من اور ما. ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. اب یہ ينفقون کو کیسے آپ یاد رکھیں گے؟ تو دیکھیں اب ایک اور ذہن میں چیز بٹھائیں. جو ایسوسیشن ہے نا کسی چیز سے، تو ہم اردو میں کہتے ہیں نان و نفقہ کہتے ہیں نا، یا کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. اور نان و نفقہ وہ خرچہ ہوتا ہے جو خاتون کو مرد مہیا کرتا ہے. تو یہ نفقہ، تو ينفقون وہ سب. اب چونکہ یہ مضارع ہے، جمع ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو ہم کہیں گے وہ سب خرچ کرتے ہیں. تو کبھی کوئی نیا لفظ آ بھی جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے غور و فکر کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا معنی آسان فرما دیں گے. تو یہ ہو گئی جی. آئیے اگلی آیا مبارکہ پہ چلتے ہیں. والذین یؤمنون دیکھ لیا ہم نے. بما کو ہم دیکھیں گے. انزلہ نیا لفظ ہے لیکن اردو سے ہمیں معنی آتا ہے. الیکا کا اشارہ کریں آپ سارے. الیکا کس طرح کریں گے؟ آپ کی سامنے. طرف سامنے کی طرف سامنے کتنی سامنے انگلیوں سے کریں گے؟ ایک ایک سے. ایک انگلی سے.
ایک سے ایک کی انگلی سے سامنے کی طرف، مانا کیا ہوا؟ آپ کی طرف آپ کی طرف اور آپ کی مذکر طرف، ٹھیک ہے. سو مذکر جی، سو آپ کی طرف، مذکر نہیں سسٹر، ہاں ویسے مذکر ٹھیک ہے. الیکا واحد مذکر، الیکا آپ کی طرف. تو جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اب یہاں پر آپ سے کیا مراد ہے؟ قرآن نبی مجید قرآن کے نبی کی طرف نہیں، نبی پاک یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی طرف اللہ ہے علیہ وسلم. کہ انزل الیکا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. تو یہ بھی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کا کانٹیکس پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو وما انزل، وا اور ما، یہ آپ کو وا اور ما یہاں پہ کون سا معنی آئے گا؟ ذرا سوچ کے جواب دینا ہے، دیکھتے ہیں کون جو جواب دیتا ہے. جو جو والا معنی. اور ماں کے باقی اور کون کون سا معنی بتا دیں؟ نہیں کیا نہیں اور جو کیا جو ماشاء اللہ. تو یہ کیا بھی بڑی لائٹ کلاس ہے، سب کچھ یاد ہے آپ کو. تو وما انزلہ جو کچھ نازل کیا، انزلہ من کا معنی آپ سب کو آتا ہے، بتائیں. سے اور آگے ہے قبل کا. یہ دیکھیں جیسے ٹکڑے کریں گے آپ کو معنی آ جائے گا. قبل اور کا کیا معنی بنا؟ پہلے آپ سے آپ سے پہلے آپ سے قبل، آپ سے پہلے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں خود بخود ترجمہ بن رہا ہے. وبالآخرتی کتنے ٹکڑے ہوں گے اس لفظ کے؟ و بی الاخرہ ماشاء اللہ. وبی آ ہے، بی ہے اور الآخرہ. آخرہ. جی. اور قبل کا الآخرہ کی اگر قبل کا کے دو ٹکڑے ہیں. جی سسٹر، قبل اور کا. دو. جی اچھا. جو کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، الآخرہ جو ہے، اگر میں اس کا آپ سے پوچھوں، یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا ہوگا؟ آخر. ویری گڈ، الآخر. تو یہ بھی دیکھیں آپ نکال سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ آ گیا وہ ہم جو اکیلا آتا ہے، یہ ہوا کے ساتھ والا ہم. ٹھیک ہے، ہم جو سسٹر اس وقت پوچھ رہی تھی. تو جی یہ ہم اکیلا آتا ہے، وہ ہم جڑ کر آیا تھا. اور یو کی نون پھر وہی ہے یو کی نون، تو یقین سے. مضارع. جی باقی سارا آپ سب جانتے ہیں. تو آئیے، یہ ریڈ والے سارے ہمیں آتے تھے، بلو والے بھی اللہ کے فضل سے آسان تھے. ہم نے غور و فکر کیا تو اللہ نے آسانی کر دی کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیکا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ سب کے سب یوقنون یقین رکھتے ہیں. تو یہ ہو گئی جی. اب آتے ہیں آخری آیت مبارکہ پر. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو پہلا لفظ ہے اولئک، بتائیں اس میں فعل ہے حرف ہے، اس میں تو کون سا ہے؟ اسم جمع مذکر. اس سے میں اشارہ کر رہے ہیں مذکر. جی یہ ویسے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آپ کو پتہ ہے. مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہی ہے یہ. جی تلکا کے لیے بھی اولئک. ٹھیک. تو الا کا معنی بولے الا. پر پر. جی ہدن ہم نے پڑھا ہدایت، من سے ربہم. اشارہ کریں کس طرف کریں گے؟ ربہم، اپنی طرف. دائیں طرف. اپنی طرف. نہیں اپنی طرف نہیں، دائیں طرف. دائیں طرف. دائیں دائیں طرف. طرف. یہ ربہم ملا ہے نا. ربہم اپنے طرف. ہاں پلیز مجھے سنیں، جو سوال پوچھا جائے نا اس کا جواب ہو. اگر غلط ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر آگے سننا کریں. تو ربہم، ٹھیک ہے. جمع اولئک، اب چونکہ بات ہو رہی تھی کہ وہ سب ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر.
ठीक है, रब्बिहिम व उलाइका हुमुल, ये देखें फिर वही वाला हुम जो है, ऊपर वाला हुम जुड़ कर आया, जो हिम है ना ये भी हुम ही है, रब्बिहिम वाला, और नीचे वाला हुम वो सब अल मुफलिहून, तो एक ही लफ्ज यहाँ पे नया है, अल मुफलिहून। अगर इसका भी मैं आपसे पूछूं, बाकी सारे आपको आते हैं, कि ये आप पूरी बता देंगे इस समय, और बताएं वाहिदा जमा है, जमा 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 भी है, और और उर्दू की वजह से आपको पता है कि इसमें फलाह का लफ्ज आ रहा है, हाँ, फलाह, पाने वाले, तो वो लाभ कामयाबी या फलाह कामयाब। पाने वाले हैं। और ठीक हो मुजक्कर गया है। जी। अब देखिए, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वही लोग हिदायत पर है अपने रब की तरफ से, व उलाइका, और वही लोग, हम, वो है अल मुफलिहून, कामयाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आया मुबारक का भी तकरीबन 95%, 90% आपको ना सिर्फ तर्जुमा आता है, बल्कि आपको एक बढ़कर कमांड है उससे, इसम पता है तो इसम इशारा भी पता है साथ, और उसकी वाहिद सर बता। सर रब्बी हिम जो है अपने रब से, हिम तो वो वाला है ना जो आपने रामायण में हमें सिखाया था। तो यहाँ रब्बी हिम उन हाँ जी सब के रब की तरफ से, उन सब के नहीं होगा। हिम या हम एक ही बात होती है। जी, ये जी जी यही होगा जो आप कह रही हैं। ये अपने असल में रब बोला है ना सर, ये अपने रब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। सिस्टर, अच्छा सवाल करके थोड़ी देर सुना करें। तो आप सही फरमा रही हैं, ये वही है। देखें लिखा क्या हुआ है, अब लाइन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़े ना, वही लोग हदायत से हैं, हदायत पर हैं, वो अपने रब की तरफ से। तो उर्दू में हम ऐसे ही लिखेंगे, अगर मैं यूं लिख दूंगा ना कि वही लोग हदायत पर हैं, वो अपने रब से, तो सुनने वाला कहेगा आपको उर्दू नहीं आती, आप सिर्फ इतना लिख दें कि अपने रब की तरफ से। अब बात समझ गई है? जी जी जजाकल्ला। जी। तो तो और वही लोग कामयाब हैं। तो ये हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सूरह बकरा की पहली 5 आयत, मकसद आपको पढ़ाने का और इस करवाने का ये था कि आप 3 चीज़ें और मज़ीद सीखें। एक, आपने देखा जैसे आपसे पूछा गया अल्फाज की हैयत पर गौर व फिक्र करना, ज़मायर का एक दूसरे के साथ किस तरह से, और आ, किस तरह आपने खोल कर कुरान में अब इंशाल्लाह अपने पढ़ने का तरीका जो आपका क्या होना चाहिए आइंदा से। और जब आप, ये होगा, ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी, अगर आप सिर्फ कोर्स कर रहे हैं और कुरान में खोल कर इसे नहीं देख रहे, तो फिर शायद वो आपको फ़ायदा जो आप चाहते हैं, तो आप कुरान की आयत को यूं ही सामने रखें, एक एक लफ्ज़ पर गौर व फिक्र कर देखें, इसी तरह जैसे हमने बात की। कोई ज़रूरी नहीं है आपने ये कोई मतलब हमने ये नहीं रटना इसम फेल हर्फ ये वो सारे हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आपको तर्जुमा खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये तो अभी QC1 है, आप जब आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल से और चीज़ें सीखेंगे, और अल्लाह और आसान करता जाएगा। तो अल्लाह ने पहले ही एक ही कोर्स 20 घंटे में आपके लिए कुरान का सीखना किस कदर आसान कर दिया। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। आइए, अब चूंकि आयतुल कुर्सी की इसलिए हम ले रहे हैं, इसमें इल्म का जिक्र भी है, आप अक्सर पढ़ते भी हैं, अल्लाह की तारीफ भी है, तो अपनी दुआओं में इसको हिस्सा बनाएं और इसके साथ जोड़कर दुआएं किया करें। वैसे भी हदीस में है कि दुआ का तरीका ये है कि उससे पहले खूब अल्लाह की हम्दो सना की जाए। आजकल हमारा तरीका ये है कि ज़रा मुसीबत पड़ी तो अल्लाह से मांगना शुरू। और तो एक साहब को अल्लाह के नबी ने बाकायदा मना फरमाया, और ये फरमाया कि पहले अल्लाह की तारीफ करो और मुझ पर दरूद भेजो और फिर अल्लाह से मांगो। तो इसको सीखिए, और यानी अल्लाह की तारीफ के तौर पर, और फिर इंशाल्लाह इसके साथ दुआएं मांगिए। तो आइए जी, अल्लाहु ला इलाहा, ये सब आपको आते हैं। इलाह, इलाह की मुझे जमा बता दें क्या, जो आपने इस कोर्स में पढ़ी है।
आलिहतुन। आलिहातुन माशाल्लाह। आलिहतुन। इल्ला का माना बताएं। इल्ला सिवाय सिवाय मगर मस्ताए मगर सिवाय और मगर, और हुआ आपको पता है। अब इसमें लफ्ज आया है अल हई अल कय्यूम। हमने ये कोर्स में नहीं पढ़े, लेकिन अल हई आपको पता है इसम है, अल कय्यूम आपको पता है इसम है, इसमें अल्लाह के खास नाम अल्लाह है। ताला के उर्दू यहाँ पे हमारी मदद, जी, उर्दू हमारी मदद करेगी। हई जिंदा के लिए, कयूम कायम रखने वाला। अब आ जाए ला ताखुजुहू। जरा गौर करें, आपके ख्याल में इसके कितने टुकड़े होंगे? तीन सर तीन तीन हाँ, तीन टुकड़े होंगे सर। तीन दो टुकड़े टुकड़े होंगे। होंगे। ला माशाल्लाह, ताखुदू वेरी गुड। तो देखें, ला का माना भी आपको आता है और हु का माना भी आपको आता है, तो ताखुजू का नहीं आता ना। तो कम से कम काम आपका 2/3 आपको आ गया जैसे ही आपने टुकड़े किए, तो ठीक हो गया। तो आगे है सिना। सिना का लफ्ज भी इसम है, मुन्नस आपको पता है। अब इसका माना हमें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ के हमने देखा आगे लिखा हुआ है वला नौम। नौम का माना आप सबको आता है, क्या है? नींद 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 नींद। नींद। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में हमने पढ़ा खैरुम था। मिनन तो नींद से पहले क्या आती है, बताएं? ऊंग ऊंग नींद से पहले आपको क्या आती है? ऊंग 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 ऊंग। ऊंग आती है ना? तो आप सिना का माना याद रख लें और अब नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। कि नौम बाद में नींद, उससे पहले ऊंग। कि अल्लाह को ना तो ऊंग आती है और ना नींद। तो ये एक तरीका होता है जब आप कॉन्टेक्स्ट से माना को अखज़ करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह ये अगर डेवलप हो जाए तो बड़ी फ़ायदामंद चीज़ है। तो माशाल्लाह रेड पार्ट देख ले हमें किस कदर आता था। तो जब इतना ज़्यादा आता हो तो अल्लाह के फजल से आज मुझे एक और बड़ी खुशी हुई कि देखें, सिर्फ मैं कहता हूँ हमने ज्यादती की अपने साथ भी, कुरान के साथ भी, कि इसको सीखने सिखाने के लिए वक्त नहीं दिया। तो मेरा बेटा है साहबजादा साहब, जो है वो छोटे हैं, ही इज़ 11 ईयर्स। तो कोई कोर्स भी नहीं करता, बल्कि चलते फिरते सुनता है, कभी बात हो रही हो। तो आज मुझे कह रहा कि बाबा वो हजरत सुलेमान वाले वाक्य की आयत पढ़ता जा रहा था, और मुझे कह रहा था बाबा यहाँ ये बात हो रही है ना, कि वो ये कह रहे हैं। अब ये कहाँ पूछा है उन्होंने कि हुदहुद कहाँ है, और ये आएगा तो ला अज़बहन्नहु, मैं इसको सजा दूंगा। और हता, तो मैं उसकी शक्ल देख रहा था, और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था कि या अल्लाह, हमें तो लगता था कि कैसे बच्चे ये सीखेंगे और ये तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इतना आसान है, सिर्फ ये है कि हमारी तवज्जो इस तरफ अगर हो जाए तो इंशाल्लाह। आप वो है, मुझे कौन सी माशाल्लाह आयत सुना रहे माशाल्लाह। थे जो तर्जुमे के लिए आप उस वक्त? हाँ, थोड़ी सी पढ़ो, कौन सी? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. तो ये किसके बारे में कह रहे थे अल्लाह के नबी? सुलेमान कह रहे थे कि वो हुद पे अज़ाब हुद होना हुद चाहिए, जो है, उसकी खुली हाँ, बदतमीजी. माशाल्लाह। जी ठीक है, थैंक यू। सो अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटे, जज़ाकल्लाह। सो इत्तेफाक से आ गया था, तो मैंने कहा चलें आपके सामने जो है इनको। तो इसलिए ये कितना खूबसूरत चीज़ है। आप अपने घरों में, हम अगर ये कल्चर ले आए, अपने बच्चों से ये गुफ्तगू कीजिए, और हमारी ज़िंदगी का ये मामूल हो। तो मैं हैरत ज़दा था इसने जब मुझे आयत सुनाते हुए कहा कि बाबा इसमें ये जो हुद हुद से ये गुफ्तगू चल रही है। तो यानी ये लुत्फ आप मैं शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो बहरहाल मौजू से हट गया हूँ मैं, वापस आपको उस तरफ लेके चलते हैं। तो वला नौ, अच्छा, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।
آئیے جی اب لہو کا اشارہ کریں آپ سب کو. لہو دائیں طرف. اور معنی کیا ہوگا دائیں لہو؟ طرف. ہاں، उसके लिए اس کا اس کے لیے. اس کے لیے. उसके लिए اس کے کے لیے لیے. ہے ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے فی میں، السماوات کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ आसमान جمع. समावात جمع जमा है اس کا واحد کیا ہے؟ مؤنث. समा की जमा سما. समा سما. سما سمان سماوات سما. اس کی جمع. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. من मीन है जमीन من کے ہاں، لیکن دونوں معنی کیا ہے بتائیں من کے؟ मन کون कौन کون कौन اور جو. ماشاءاللہ वो جی. ذلذی اور یشفعو. یشفعو آپ پھر اس کی کنسٹرکشن سے سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے یشفعو. اچھا اندہو. مضارع. اندہو تو آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے، اشارہ کر کے معنی بتائیں. دائیں طرف. دائیں دائیں طرف طرف ایک کے انگلی سے. پاس. उसकी उंगली से के पास पास جی اندہو اس کے پاس. الا الا سوائے. مگر. اب جو آخری لفظ ہے نا، ہاں اب جو آخری لفظ ہے اس کے آپ خود ٹکڑے کریں. جیسے ہی آپ ٹکڑے کر لیں گے آپ کو پورے لفظ کا معنی آ جائے گا. کیا ٹکڑے ہوں گے پہلے بتائیں، کتنے ہوں گے؟ तीन टुकड़े होंगे तीन بی کیا؟ اذن اور ہی. ہی آسان ہو گیا. بِإِذْنِهِ. उसके इज़्न से के उसके इज़्न के साथ ویری گڈ. تو اب دیکھیں اردو میں ہمیں پتہ ہے اذن کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے نا، اجازت اور حکم اس معنی میں. تو اس کے اذن کے ساتھ. اگر بیزنی ہی دیکھتا رہتا وہ کہتا پتہ نہیں کیا ہے. تو جیسے ہی ہم نے اب ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بی الگ ہے، اذن الگ ہے، ہی الگ ہے، تو آپ نے ٹکڑے کر لیے. تو ریڈ والے سارے ہمیں ویسے ہی آتے ہیں، کورس میں ہم نے پڑھے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من کون ہے؟ ذلذی وہ جو. زا اسی طرح جیسے ہمارے اردو میں لفظ لگتے ہیں نا والا اور ساتھ اس کا، اس کے طور پہ یشفعو وہ سفارش کر سکے، کرے گا. اندہو اس کے پاس. الا مگر بیزنی ہی اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے. تو یعلم ما بین ایدیہم. اب ذرا ایک ڈفرنٹ سوال. یعلم کس فعل سے آیا ہے مجھے یہ بتائیے. علم علم. علم. ایک منٹ. علم آپ سے ذرا علم سے है ना اگر آپ میرے سامنے کلاس میں ہوتے تو میں فائن کرتا آپ کو کہ میں نے کہا ایک دفعہ بس بولیں آپ، صحیح جو بھی بولیں. اچھا سوری، یہ ویسے کہہ رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ مجھ سے بڑے ہیں. سوال رکھے، فیل پوچھا تھا میں نے. تو علم جو بولے گا نا وہ تو زیادتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا علم اسم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ فرق بھی آپ لوگ، تو یہ سوال پوچھنے کا مقصد آپ کی توجہ اس طرف دلوانا ہے. اچھا پھر جس نے علامہ بولا ہے، علامہ ہم نے کوئی فیل نہیں پڑھا. پھر عمل بھی نہیں ہے. اس کے روٹ لیٹر عمل والے. ایک منٹ علمہ. پلیز سن. عالمہ عاملہ اب یا مجھے سنیں یا پھر آپ سنائیں. نہیں سر بولیں آپ. اچھا تو کیا بات کر رہے تھے؟ اچھا جو ذہن میں اصل میں سوالات کا ٹریل ہوتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے سارا. ہاں تو بیسیکلی عالمہ ہے. آپ چونکہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیبل کیا ہوا ہے پورا، اس کو جانتے ہیں، تو نہ علامہ بولیں، ایسا کوئی فعل ہم نے نہیں پوچھا. عاملہ بھی نہیں ہے. اچھا عاملہ اور علیمہ کے مادے کے حروف ایک جیسے ہیں لیکن آگے پیچھے ہیں. علیمہ میں آئین لام میم ہے، پہلے آئین پھر لام پھر میم. عاملہ میں آئین میم لام ہے. تو
اس کا جو مضارع بنتا ہے وہ یا مالو بنتا ہے، یہ ہے یا لمو، تو علیمہ، علیمہ اس نے جانا، یا لمو کا بولیں کیا معنی ہوگا؟ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے، ماشاء اللہ. ماں جو کچھ کے، بین کا لفظ وہی اردو میں بھی ہوتا ہے نا، بلکہ یہ ہم نے پڑھا ہے QC 1 میں بین، وہی ہے نا نا؟ سر وہ دعا میں پڑھا تھا نا، وہ جو وضو کے دعا میں پڑھا تھا مل مل سماواتی اس، ہاں ملا السماوات والارض وما سماوات بینہما ومیل ما شئت من شیء بعد. جی ٹھیک ہو گیا. تو بینہ ایدیہم، اب یہاں پہ لفظ آیا ایدیہم، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اید دونوں ہاتھوں کو، ان کے ہاتھوں میں. تو یہاں جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے بتائیں وہ کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے پیچھے، ہمارے سامنے؟ دونوں ہاتھوں سامنے، سامنے. میں. تو یہاں پہ وہ محاورتاً جو معنی بنے گا وہ یہ ہے کہ ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ خلفہم، تو ان کے خلیفہ پیچھے ہے. یا خلف جو ہے جو پیچھے ہے ان کے، ٹھیک ہے. اور ولا اسی طرح یحیطونا، اور احاطہ کرنا اردو میں لفظ ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا بشیء، کوئی شے کا بھی، من سے، علمی ہی، اس کے علم سے. اب بتائیں یہاں پہ جو آیا علم، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم اسم اسم. اسم جی ہے ماشاء اللہ، یہ اس کے علم اسم ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اللہ اور بما، جو کچھ شاہ کا معنی بتائیں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے شاہ. چاہے، اس نے چاہا سر چاہے، چاہے، انشاءاللہ سے. چاہے. ہاں یہ اب سنیں، بالکل ٹھیک ہے. چاہے نہیں بولنا آپ نے، چاہے میں دیکھیں ہم نے چاہا سیکھا ہے عربی میں جو فعل ہوتا ہے اس میں کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اور وقت ہوتا ہے. تو جب بھی آپ شاہ کا معنی بتائیں گے کہیں گے اس نے چاہا. اب اس سے ہمیں پتہ چلا اس میں سبجیکٹ وہ ہے، چاہنا کام ہے، اور آخر میں الف بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. تو مگر جو اس نے چاہا. جی تو اب دیکھیے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں میں ہے، سامنے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء، جتنا وہ چاہے. اگر وہ دینا چاہے، بتانا چاہے تو اتنا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتے. تو آخری حصے میں ہے جی وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو وسیع کا لفظ نیا ہو سکتا ہے، کرسی کا لفظ اردو میں ہے کرسی، اس کی کرسی، آسمان و زمین آپ کو پتہ ہے. وا، لا اور یعودو، یعودو، تو صرف یعود کا لفظ ہم دیکھیں گے. حفظہما، اس کے اگر آپ ٹکڑے صحیح کریں تو معنی آ جائے گا آپ کو. بتائیں کیا ٹکڑے ہوں گے؟ دو ٹکڑے، حفظ اور ہما. دو بالکل ٹکڑے صحیح. سر. تو حفظ اور ہما، ہما کیا ہے؟ ہما بتائیں کیا معنی ہے؟ ان دونوں زمین اور آسمان. نہیں ہاں، دو کا لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے سیکھا ہوا نا، ہوا، ہما، ہم، اور اسی طرح ادھر بھی ہیا، ہما، تو دو کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو حفاظت ان دونوں کی، یعنی زمین و آسمان کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا، اور وہی ہے علی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اعلیٰ، بلند ترین، عظیم، عظمت والا. تو یہ دیکھیے صرف واسیہ کا لفظ سما لیا، اپنی وسعت میں لے لیا، ہم اس سے کہتے ہیں نا. تو اس کی کرسی نے آسمانوں کو، زمین کو، ولا، اردو کا لفظ آپ نے یاد کرنا ہے کہ تھکاتا. جی تو اس کو نہیں تھکاتا، کیا؟ حفظہما، دونوں کی حفاظت، دونوں کی جو حفاظت ہے، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے. تو الحمدللہ
हमारी मुकम्मल हुई आयतुल कुर्सी। अब जो है दुआए कुनूत, चूँकि हमारे यहाँ नमाज इशा में आमतौर पे दुआए कुनूत पढ़ी जाती है जो, तो उसका भी तर्जुमा देख लेते हैं। अक्सर लोग फिर बाद में कहते हैं जी ये भी करवा दें, तो मुझे ये यकीन है ये आप सब कर सकते हैं खुद। लिहाजा मैं क्या करूँगा, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नज़्म व ज़ब्त को कायम रखते हुए, मुझे शायद थोड़ी एग्जॉस्ट भी हो रहा हूँ, तो ताकि हम अगले 7 मिनट में इसको कर लें। तो जहाँ कहीं सवाल पूछा जाए वो बताइए, जहाँ जैसे कहा जाए, तो ये आप करवाएंगे। अल्लाहुम्मा माना बताइए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन्ना मुझे बेशक हम हम, हाँ ना का सीगा है हम, ठीक है। अब देखें नस्ताईनु, नस्ताईन आपने पहले पढ़ा हुआ है, और नस्ताईनु का, नस्ताईनु का माना बोले। हम सवाल हम करते मदद हैं तुझसे मांगते हैं मदद तुझी से, चाहते हैं तुझसे, मांगते हैं तुझसे तुझसे। हाँ, तुझी तो से जो सही मांगते माना हैं। होगा ना, हम मदद चाहते हैं तेरी का या तुझसे, ठीक है। वा नस्तगफिरु का, और हम तुझसे और मग़फ़िरत बख्शिश मांगते हैं तुझसे। तुझसे वेरी गुड। तो वा वा नुमिनु, और हम ईमान हम लाते हैं और हम ईमान लाते हैं बिका साथ उसके या वो तुझ तेरे पर, ऊपर तेरे तुझ ऊपर, पे। तुझ पर। हाँ, ये जो बी, ये हम ये भी कह सकते हैं हम ईमान लाते हैं तुझ पर। ये जो बी है, ये जितने भी हरूफ जर हैं, आपको ये पता है, ये मौके की मुनासबत से अपने माना को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, नस्तगफिरु भी हमें आम उससे पता है, नूमिनु भी पता है, उर्दू में तवक्कल का लफ्ज भी है। तो अब अगर मैं कहूँ वन तवक्कलू, तो क्या होगा? हम तवक्कल करते हैं अलैका, आप पर, और ये आप तुझ पर। पर, तवक्कल या भरोसा तुझ पर, आप पर। और ये दुआ इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतनी होलसम है, और जमा का सीगा है, सबके लिए आप मांग रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको बता सकता हूँ कि आइंदा आप जब इसे पढ़ेंगे आपको लुत्फ आएगा। लिहाजा मेक श्योर कि आज आपको सही माना में इसका तर्जुमा आता है। अच्छा, नीचे लफ्ज है वनुस्नी। ये सना, आपको याद है आपने कहा था सना, अल्लाह की सना तारीफ। तो वनुस्नी अलैका, और हम सलाह बयान तेरी करते तारीफ हैं तेरी। सना कर तारीफ करते हैं। कैसी तारीफ कर रहे हैं? अल खैर, खैर वाली, अल खैर यानी कौन सी? नेकी वाली, अच्छी, भलाई वाली, अच्छी बेहतर। वाली तारीफ। व नशकुरु का, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा वला वला और नहीं और और नहीं, और नहीं कुफर का, करते हैं तेरा हम और करते और हैं हम करते हैं तेरा, करते या नाफरमानी करते नाशुक्री नहीं हाँ। करते। तो जी असल में था नकफुरु, कि मैं, हम इनकार करते हैं। ला लग गया, हम इनकार नहीं करते, का तेरा। अच्छा, अब अगला लफ्ज का माना ज़हन में कैसे बैठाएंगे? अगला लफ्ज है नखलाऊ। नखलाऊ जो है ना, खुला का लफ्ज होता है। खुला जो खवातीन में होती है, या खलवत, खलवत तन्हाई, अलैदगी। तो ये लिखा हुआ है वह नखलाऊ, क्या माना होगा? और हम पैदा होते हैं, प्यार करते हैं हम अलग होते हैं, अलैदगी इख्तियार करते हैं। तर्क का लफ्ज होता है, हम कहते हैं कोई चीज तर्क करना, तो वह नत्रुक, देना, और हम और हम छोड़ते हैं। हम छोड़ते हैं। अच्छा, किस चीज को छोड़े? देखिए, माई यफजुरु का, तो यफजुरु जो है ना, देखें यफजुरु और का, ये फाजिर का लफ्ज है उर्दू में, फाजिर, नाफरमान, गुनाहगार। तो अब बताएं क्या बनेगा? माई यफजुरु
کا जो और हम तेरी जो नाफरमानी नहीं करता है یہ ہم نہیں ہے، یہاں پہ ہم نہیں ہے، یا دیکھیں پھر وہ जो तेरी नाफरमानी करते हैं جو تیری नाफरमानी नाफरमानी करते हैं 1 منٹ کرتے بھی نہیں ہے، سنیں غور سے، دیکھیں ہم چھوڑتے ہیں یہ جمع ہے، ہم ترک کرتے ہیں من جو، یفجرو وہ جو فاجر یا نافرمانی کرتا ہے، کا تیری، یہ میں اس لیے آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ترجمہ صحیح ہوا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ رٹا ہوا ترجمہ جو ہے نا وہ اور بڑی یہ مدارے ہے پھر جی یفجرو، یفجر ہاں، تو اللہم بولے اے اے اللہ اللہ ایاکا تیری ہی تیری ہی نعبدو، عبادت ہم عبادت کرتے ہیں کرتے ہیں ہم یہاں ہم ہے، ہم عبادت کرتے ہم عبادت ہیں، وَلَکَ اور اور تیرے لیے تو جو آگے لفظ آ رہا ہے نا نسلی، یہ آپ نے پڑھا تھا نا سلی نماز پڑھ، تو اسی کا یہ نسلی ہم کیا ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم نماز ہم پڑھتے نماز ہیں پڑھتے ہیں وَنَسْجُدُ اور ہم اور سجدہ ہم سجدہ سجدہ کرتے کرتے ہیں ہیں تو کرتے ہیں یہ بات اور پوری ہو تیرے گئی ہے، اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے وَإِلَيْكَ کرتے ہیں نَسْعَى، نَسْعَى جو ہے اور ایک تیری منٹ طرف سے تیری طرف صحیح سے جی، اردو میں لفظ ہوتا ہے سعی و کوشش، سعی کرنا، وہ جو آپ حج کے موقع پر سعی کرتے ہیں نا تو وہ بھی بھاگ دوڑ کوشش، تو اب ترجمہ کیجئے وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری اور تیری طرف طرف دوڑتے ہیں ہم دوڑتے ہیں کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ اچھا، اب جو ایک لفظ ہے جس کو آپ کو یاد کرنا ہے، باقی عربی سے بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ ہے وَنَحْفِدُ، نحفدو کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا، سرو کرنا، اس سینس میں، تو ہم خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وَنَحْفِدُ، یہ اب آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، یاد کرنا ہے، پوری میں سے دیکھیں باقی تقریباً آپ کو آتے ہیں یا اردو کے کنیکشن سے معنی ہمیں مل رہا ہے، ایون جو اس سے اگلا لفظ ہے نا وَنَرْجُو، وہ بھی اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے رجا، امید کو کہتے ہیں، امید، اور ڈریم ہم آف جاب، امیدوار ہیں تیری رحمت کے ویری گڈ، تو اب یہ دو لفظ اگر کسی کو یہ بھی مشکل لگتا ہے تو وَنَحْفِدُ ہم خدمت کرتے ہیں، وَنَرْجُو ہم امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں، کرتے ہیں، رحمتک تیری رحمت کی، اور اگلا لفظ بھی آپ کو آتا ہے کیونکہ اردو میں ہم کہتے ہیں خشیت الہی، اللہ کا ڈر، ڈر تو وہاں سے بنا وَنَخْشَىٰ اور ہم اور ڈرتے ہم ہیں ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے عذابک بابا کا تیرے عذاب عذاب سے اِنَّا بے بے شک شک عذابک تیرا عذاب تیرا عذاب بالکفار بالکفار کافروں سے ملنے والا ہے، ملحق، پہنچنے والا ہے۔ ہاں ملنے یہ والا سنیں، اس کو اس طرح یاد رکھیں، ملحق ہوتی ہے کوئی چیز کسی سے جڑی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں اردو میں ملحق کا، ملی ہوئی کافروں سے جڑا ہوا ہے، تو کس کو ملنے والا ہے تیرا عذاب؟ کافروں کو کافروں کو کو ملحق ہے، اللہ کرے انہیں ملے اور اللہ ہمیں محفوظ ہاں، رکھے، تو آمین۔ الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو، آپ نے سارا ترجمہ میرا خیال ہے 90% ماشاءاللہ آپ نے خود سے، اور آپ کو رٹا نہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں کیا بات ہو رہی ہے، آپ نے خود سے کروا دیا، ہمارا کورس مکمل ہو گیا، آگے آپ نے کورس 2 کرنا ہے، تو بتائیے آپ تیار ہیں اس کے لیے، کورس 2 جی کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ، تو ایسے ہے کہ کورس 2 آپ کو چوائس ہوتی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہوتی، انشاءاللہ میں بھی نیا کورس دسمبر میں شروع کر رہا ہوں، اور بھی قرآن کے اساتذہ شروع کر رہے ہیں، آپ کو جس کے ساتھ بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی جلدی شروع ہو رہا ہے اس سے آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں،
آپ میرے ساتھ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ہم گروپ میں ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ واقعی چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے منتخب کردہ۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہزاروں لوگوں نے انرولمنٹ کرائی، سینکڑوں نے کلاس، کئیوں نے نیت کی ہوگی، لیکن جس کو اللہ نے چاہا وہ آج اس کورس کی تکمیل کر رہا ہے۔ مسلسل دعا کیجیے اللہ سے، میرے لیے بھی کیجیے، خود مزید ہماری مدد و رہنمائی فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے کورس کے مقاصد رکھے جا رہے ہیں، تو صرف اس لیے کہ یاد دہانی ہو کہ یہ ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہ آ جائے گا۔ اگر کوئی چیز ہم نہیں بتا پائے یا کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو آپ بتائیے۔ پہلا یہ تھا کہ قرآن آپ کے لیے آسان ہو جائے اور 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ کا ترجمہ ہمیں آ جائے۔ الحمدللہ نماز، امید ہے اب آپ سب کو سمجھ میں آتی ہے اور مزہ آتا ہے اور اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ نماز پہلے سے بہتر ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کا شوق اور محبت، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ لمحات اگر اسی شوق سے آپ پڑھتے رہے، انجوائے کریں گے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں گی تو وہ جو ہے نا کہ تیرے نزول، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اتر رہی ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، اور خوف پر ہمارا جسم کانپے گا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، اور امید پر انشاءاللہ خوشی سے دل وہ کرے گا۔ اور جب یعنی ایسی آیت آئے گی جس میں اللہ کہتا ہے سو وغفر ورحم وانت خیر الراحمین وقر، تو قرآن میں آتا ہے نا کہ کہیے، تو آپ کے منہ سے پھر خود بخود نکلے گا اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، تو آپ اس کانورسیشن کا، اللہ کے ساتھ گفتگو کا باقاعدہ حصہ بن جائیں گے۔ تو یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور قرآن کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، تو زندگیوں میں قرآن آ جائے۔ امید ہے اس حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید، نہ کہ قرآن ایک طرف رکھی ہوئی کتاب بن جائے، بلکہ یہ میری اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر لمحے پہ ہمیں رہنمائی فراہم کرے، ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دے، ہمارے اخلاق کو بہتر کرے۔ اندازہ کیجئے، دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس امت کے اخلاق سب سے اعلیٰ عمدہ ہونے چاہیے تھے، کہ جس کو پڑھانے والا اور بتانے والا خالق خود ہے، ان کے ہاں اخلاقیات کا قحط ہے اور ملتی نہیں ہے۔ ہمارے رویے، ہمارا لوگوں سے بات کرنا، ان کا انداز، اور کئی دفعہ تو اتنا دل دکھتا ہے راستے میں جاتے ہوئے، لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی مہربانی، یہ بھی آپ ہی کا ملک ہے، یہ بھی آپ ہی کی جگہ ہے، یوں نہ پھینکیے چیزوں کو۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ مامے لگتے ہیں اس کے، تو یعنی نیکی کی بات کہتے ہوئے بھی ہم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کورس نے انشاءاللہ ہمیں اس حد تک بدلنے میں کہ، اور یاد رکھیں آپ کے اخلاق کے سب سے پہلے حقدار آپ کے گھر والے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری بیگم، میرے بچے، میرے والدین، میرے بہن بھائی، ان سے میرے معاملات کیسے بہتر ہوں۔ تو میں آپ سب کو یہ آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر ضرور غور و فکر کرنا ہے، آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا اس میں تبدیلی آئی ہے، کیا میں ان کی کے ساتھ بہتر اور عمدہ اور اعلیٰ اور خوبصورت طریقے سے، اور اگر بہت نہیں تو کچھ تھوڑا بہت فرق پڑا ہے میرے اندر، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ حقیقتاً اللہ آپ کو اپنے پاس کر رہا ہے، اور اللہ کی کتاب کا اثر ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ تو نیک اعمال کی ترغیب اور عربی بول چال تو ماشاءاللہ آپ نے سیکھی ہے، کم از کم آپ تو یہ تو پوچھ ہی سکتے ہیں لوگوں کو کیف حالک یا شیخ، سو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انا بخیر و کیف انت۔ تو امید ہے جی انشاءاللہ یہ 6 جو ہمارے مقاصد سے ہم ان کو کورس میں کسی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔
اور یہ جو مختلف تاریخیں ہیں آپ کی، کل انشاءاللہ ہماری آخری کلاس ہوگی، اس میں ہم حصہ پڑھیں گے. آج ہم نے جو سبق نمبر 20 ہے اس کا پہلا حصہ قرآن والا حصہ پڑھا ہے. کل انشاءاللہ آپ کا گرامر کا آخری سبق، اس میں 2 بڑی مزے کی نئی چیزیں جو آپ کو اور اللہ کی کتاب سے قریب کریں گی. چونکہ ہم اگری کر چکے ہیں تو اگلے ہفتے پیر اور منگل کے دن آپ کی فل کورس ریویژن ہوگی، دہرائی. اور 19 تاریخ کو آپ کے ہوم ورک لنکس کلوز کر دیے جائیں گے. برائے مہربانی پچھلے سارے ہوم ورک دیکھ لیں، کھول کر اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو بھی رکھ لیں کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں جی وہ سوری چھٹ گیا تھا، پھر ہمارے پاس اس کا سلوشن نہیں ہوتا. ورک بک سبمیشن کی آپ کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 21 ہے. 20 اور 21 کو آپ جمع کرا سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے بھیجیں نہ اس کے بعد بھیجیں. اور اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو سیٹرڈے ہفتہ 23 نومبر لاسٹ ہوگی، -3 مارکس ہوں گے، اس کے بعد وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی ورک بک. فائنل کوئز جو ہے آپ کا انشاءاللہ پیر 25 نومبر 2024. تو ابھی بھی آپ کے پاس 15 دن ہے، 14-15 دن، تو بہت وقت ہوتا ہے اچھی دہرائی کے لیے. اگر ورک بک کا کچھ رہتا ہے، ہوم ورک رہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ میں سے ہر کوئی کوشش کرے ایوکم احسن عملا کہ میں نے 100% نمبر لینے ہیں. اور ورک بک آپ اس کی PDF فائل بنائیں گے اور وہ آپ مجھے ڈائریکٹ سبمٹ کریں گے PDF فائل بنا کے سارے لیسنز کی ایک، اور چھوٹی PDF فائل بنائیے گا جو آپ کی واٹس ایپ ہو جائے. ٹھیک ہے. کوئی ایک بات کہنی تھی جو میرے ذہن سے بھی نکل گئی کہ ہاں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ میں سے ہر کوئی اچھے نمبر لے. 90% تو ضرور لیں تاکہ آپ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کے طور پر، اور قرآن کورسز کرنے والے آئندہ جو ہمارے احباب ان کی آپ بھی مدد کر رہے ہوں تھوڑا سا وقت نکال کر. تو اللہ کے نبی کی اس حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پر بھی پورا اتر جائیں گے انشاءاللہ. تو اس درخواست کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. انشاءاللہ آگے ہم آپ کی کل کی کلاس میں آپ کے تاثرات بھی لیں گے، کل دعا بھی رکھیں گے، تو پھر مزید بات ہوگی اس کے حوالے سے. تو آج کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے، اس کو آگے پھیلانے، اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب